السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ انمول باتیں۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لو، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ بہترین ہم سفر کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن جاؤ اور باہر نکلو تو گونگے بن کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، اور کبھی غم نہ کرنا یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیے۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ دل سے جڑ جاتا ہے۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ کبھی زندگی میں طوفان آئے گی تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو اور خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمانوں کی۔ اور جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے حاسد بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا ایک غم سکھاتی ہے۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے سے آگ آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے اور
بدن سے نکال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کبھی غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعا کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جو دل میں دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو اس کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔